بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کبھی کبھی وہ موڑ دکھا دیتی ہے جہاں فیصلہ دل کا نہیں تقدیر کا ہوتا ہے۔ میری ماں نے میری شادی اپنی بھانجی سے کر دی، ایک یتیم، سادہ اور بے حد عبادت گزار لڑکی، مگر جس کی شکل دیکھ کر میرا دل ہی بجھ جاتا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ بیٹا وہ یتیم ہے، نیک ہے، دعا گو ہے، دیکھنا وہ تمہارے دل کو بدل دے گی۔ نکاح کے کلمات پورے ہوئے مگر میرے دل میں انکار کی دیواریں باقی رہ گئیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جو عاجزی سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں صرف نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، وہ روز تہجد پڑھتی، میرے کپڑے استری کرتی اور چپ چاپ مسکراتی۔ مجھے لگتا تھا وہ دکھاوا کرتی ہے، پر سچ یہ تھا وہ مجھ سے سچ مچ چاہتی تھی۔ آپ کی چائے رکھ دی ہے اور آج اماں کے لیے دعا بھی لے آئی ہوں۔ میں بیزاری سے ہاں رکھ دو، زیادہ ڈرامے مت کرو، اور یوں ہر نرمی کا جواب میں نے سختی سے دیا۔ وہ صبر کرتی رہی اور میں بھٹکتا رہا۔ ایک دن سامنے والے گھر میں نئی لڑکی آئی، خوبصورت، نازک اور باتوں میں شیرینی۔ میرا دل جیسے کسی نے اچانک چھین لیا ہو۔ یہی تو ہے جس کے لائق ہوں میں، نہ وہ سادہ چہرہ، نہ وہ سادہ باتیں۔ اگر تم سچ میں مجھ سے نکاح چاہتے ہو تو پہلے اپنی بیوی کو طلاق دو اور اس کی شادی اپنے پاگل بھائی سے کراؤ، پھر دیکھنا میں خود تمہاری ہو جاؤں گی۔ میں نے سوچا نہیں، بس مان گیا۔ شیطان کی راہ چکنی تھی اور میرا دل پھسل چکا تھا۔ وہ رات شاید میری زندگی سب سے اندھیری رات۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آخری بار دیکھا، وہ آنکھیں جن میں سوال تھے، دکھ تھا، مگر زبان خاموش۔ بس طلاق دے دی، اب سب ختم۔ اگر یہی تمہاری خوشی ہے تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہیں وہ سکون دے جو تم مجھ میں نہ ڈھونڈ سکے۔ وہ چلی گئی، لیکن عجیب بات یہ تھی، میرا دل جیسے خالی مکان بن گیا۔ میں نے سوچا تھا اب خوشی شروع ہوگی، مگر اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا جو شاید کبھی نہ جڑ پایا۔ میں نے زبردستی اپنی بیوی کی عدت ختم ہوتے ہی اس کا نکاح اپنے پاگل بھائی سے کروا دیا۔ لوگ حیران تھے، ماں رو رہی تھی، مگر میں شیطان کے بہکاوے میں مسکرا رہا تھا۔ بیٹا کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ وہ تیری بیوی تھی، نیک تھی، دعا گو تھی، تو اسے اپنے بیمار بھائی کے حوالے کر رہا ہے۔ اماں وہ اب میری نہیں رہی اور مجھے اپنی زندگی جینی ہے اپنی خوشی کے ساتھ۔ نکاح ہو گیا، وہ چپ چاپ بیٹھی رہی جیسے قسمت کو تسلیم کر چکی ہو، اور میں اگلے دن اپنی محبت کے نکاح کی تیاری میں تھا۔ اگلی صبح میں نئے لباس میں نکاح کے لیے نکلا، میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، دل جیسے جیت گیا تھا۔ آج سے ایک نئی زندگی شروع ہوگی، ایک حسین زندگی اس کے ساتھ۔ مگر جیسے ہی میں اندر گیا میرے قدم رک گئے، میرے ہوش اڑ گئے، میری آنکھوں نے جو دیکھا اس پر یقین کرنا ناممکن تھا۔ وہ لڑکی جس کے لیے میں نے سب کچھ قربان کیا میرے سامنے اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ سٹیج پر بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ پڑوسن طنزیہ کہا، وعدہ؟ تم جیسے کم عقل لوگوں سے وعدے نہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ میں زمین پر گر گیا، میرے آنسو مٹی میں مل گئے، میرے دل میں بس ایک ہی آواز گونجی، یہ سب تمہارے کیے کا نتیجہ ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہیں سکون دے جو تم مجھ میں نہ ڈھونڈ سکے۔ سمجھ گیا وہ دعا نہیں بد دعا تھی۔ میری زندگی کی ساری روشنی بجھ گئی تھی۔ میں سب چھوڑ کر گھر لوٹا، ماں کے قدموں میں گر گیا۔ پاگل بھائی کے کمرے سے ہنسی کی آواز آئی، میں چونکا، دروازہ کھولا، وہ بیٹھی تھی، میری سابقہ بیوی، میرے بھائی کو کھانا کھلا رہی تھی، چہرے پر وہی سکون، وہی دعا کی چمک۔ میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ بیوی نرمی سے، اللہ سب کو ہدایت دیتا ہے، آپ کو مل گئی، یہی کافی ہے۔ میں نے توبہ کی، زندگی عبادت میں بدل گئی۔ اب ہر دن، ہر لمحہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے وہ دل دے جو کسی کو توڑنے سے پہلے کانپ جائے۔ زندگی نے مجھے سب کچھ واپس نہیں دیا، لیکن جو دیا وہ سکون تھا۔ میری سابقہ بیوی اب میرے بھائی کے ساتھ خوش ہے، ماں مطمئن ہے، اور میں آخرکار سکون میں ہوں۔ کبھی کبھی خوشی اس میں نہیں ہوتی جو ہم چاہیں وہ مل جائے، بلکہ اس میں ہوتی ہے کہ ہم وہ سیکھ جائیں جو اللہ چاہتا ہے۔